تو اس مجمع سے یہودی کا غلام، وہ تھا تو مسلمان لیکن غلام تھا کسی یہودی کا، اس نے 4 درہم دے دیے، اس حاجت مند کو 4 درہم دے دیے۔ میں صدقہ خیرات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ تو اب اس نے 4 دعاؤں کے لیے عرض کی کہ میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ سے میری آزادی کی دعا کیجیے، میں کسی یہودی کا غلام ہوں، دعا فرمائیں اللہ مجھے اس غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میری تونگری کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے، میں محتاج ہوں، میرے پاس کھانے پینے رہنے کے لیے کچھ نہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ تونگری عطا فرمائے، مالدار کر دے۔ اور تیسری دعا عرض کی میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ سے میری مغفرت کی درخواست کیجیے اور میرے مالک کے اسلام لانے کی دعا فرمائیے۔ 4 دعائیں۔ اللہ کے ولی نے کہا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانی، ایک ہوتا ہے دعا لینی۔ ہاں، جب دو دعا خدمت کر کے دعا لیتا ہے وہ دعا دل سے نکلتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اثر۔ تو سرکار نے حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کے ولی نے 4 دعائیں اس کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ تجھے آزادی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے تونگری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تیرے اس مالک کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ جب یہ واپس گیا اپنے مالک کے پاس، غلام تھا، یہودی کا غلام تھا، تو مالک نے پوچھا تو دیر کہاں کر دی؟ دیر سے آیا ہے، کہاں دیر کر دی؟ اس نے کہا میں حضرت منصور بن عمار کی مجلس میں حاضر تھا۔ پہلے غیر مسلم بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب مسلمان بھی بے قدری کرنی شروع کر دی نا۔ اس نے حوالہ دیا اللہ کے ولی کا، منصور بن عمار کا، کہ میں ان کی مجلس سے آیا ہوں۔ پھر اس کا وہ غصہ کم ہو گیا، کہ پہلے تو بڑا غصے میں تھا کہ تو لیٹ کیسے ہو گیا، دیر کیسے ہوگی۔ تو اگلی بات، ساری بات اس نے بتائی کہ میں نے 4 درہم جو وہاں پر خیرات کیے، تو انہوں نے میرے لیے 4 دعائیں کی۔ یہ غلام جو ہے اپنے آقا کو، اپنے مالک کو یہ دیر ہونے کی وجہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ کی محفل میں تھا، تو میں نے وہاں پر 4 درہم خیرات کیے، انہوں نے مجھے 4 دعائیں دی۔ نمبر 1 انہوں نے میرے لیے آزادی کی دعا کی ہے۔ یہ اس کا کہنا تھا، دعا تو ادھر ہوئی تھی نا، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوئی تھی، منظوری ادھر ہوئی تھی۔ یہ تلوار لے کر نکلنا، یہ سارا یہ قصہ بنا، اب دعا ادھر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ تجھے آزادی عطا فرمائے۔ جب اس نے کہا میرے لیے منصور بن عمار رحمت اللہ نے یہ دعا کی، آزادی کی، اس نے کہا اچھا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، منظوری ادھر سے ہوئی۔ پھر کہا ایک دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ میرے مصارف کا سامان کر دے، میرے جو ہے خرچے خرچے کا بندوبست کر دے کہ میں زندگی گزار سکوں۔ اس نے کہا تجھے 4000 درہم دیے۔ دوسرا مسئلہ بھی حل، 4 دعا کی، پہلا مسئلہ آزادی والا بھی حل، تنگی سی عہدہ بھی حل، کہ 4000 درہم دے دیے۔ غلام نے کہا تیرے اسلام کی دعا بھی کی تھی، یہودی سے کہا مالک سے کہ انہوں نے تیرے لیے اسلام لانے کی، ایمان لانے کی دعا بھی کی ہے۔ اسی پر وہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد 3 مسئلے یہاں حل ہو گئے۔ اس نے جواب دیا یہ میری قدرت میں، یہ تو اللہ نے مجھے قدرت دی تھی تجھے آزاد کرنا، تجھے 4000 درہم دینا اور ایمان قبول کرنا۔ جو چوتھا ہے وہ میری قدرت نہیں، کیا کہ اللہ میری مغفرت کرے،
وہ مالک کہنے لگا یہ میرے پاس کی یہ بات اللہ کے پاس کی بات ہے، کسی کو معاف کر دینا، اس کو بخشش کر دینا۔ 3 میرے پاس کی تھی، وہ میں نے جو ہے وہ کر دی۔ پھر اس نے یہ عمل کر کے اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا، خواب میں اس نے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جو کچھ تیری قدرت میں تھا تو نے کیا، جو کچھ تیری قدرت میں تھا تو نے کیا، اب جو کچھ ہماری قدرت میں ہے ہم کرتے ہیں۔ یہ قدرت ہماری ہے یا اس کو اور کوئی کر سکتا؟ جو تیری قدرت تھی تو نے کر دکھلایا، اب جو ہماری قدرت ہے ہم بھی اس کو کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کی دعا، ان کی صحبت کی برکت، یہ صدقہ خیرات کی برکت، ایک اور کیا نعمت ملی، ہم نے تجھے، تیرے غلام کو، واعظ کو، واعظ کون تھے؟ واعظ کرنے والے کون تھے؟ منصور بن عمار، تجھے، تیرے غلام کو، اور جو تجھے واعظ کر رہا تھا، جو کسی کو نیکی کا درس دیتا ہے، کسی کو اچھائی کا درس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت صلہ پاتا ہے۔ واعظ فرما دیتے، یہ نبیوں کا شیوا، صحابہ کا شیوا، اولیاء اللہ کا شیوا۔ داتا گنج بخش علی اجویری یہاں نہ آتے تو ہم نے تو ادھر نمازیں نہیں پڑھنی تھی، رام رام ہی کرنا تھا۔ احسان عظیم فرمایا، افغانستان سے تشریف لا کر یہاں پر اپنا فیض پہنچایا، لاکھوں کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ افغانستان سے تشریف لائے، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ ہم سے اپنے بچے نہیں سمجھتے، آنکھیں نہیں لگتے، انہوں نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ آج ان کی بدولت ہر طرف کلمے کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ پاکستان بنا، اس لیے کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ دادا صاحب ادھر نہ آتے، خواجہ اجمیر ادھر نہ آتے، فرید الدین گنجے شکر ادھر نہ آتے تو پاکستان نہیں ہونا تھا، ہندوستان ہی ہونا تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے قدم رکھنے کی برکت ہے، آج یہ ہندوستان پاکستان بنا۔ تو فرمایا واعظ کو، جنہوں نے جو لوگوں کو نصیحت کرتا تھا اس کو بھی، اور جو ان کی نصیحت سن رہے تھے، اللہ والوں کی نصیحت سننا، ان کی تربیت سننا غور سے، وہ بندہ محروم نہیں لوٹتا۔ آواز آئی تجھے بھی، اس مالک کو آواز آئی تجھے بھی، تیرے غلام کو بھی، اور واز کرنے والے کو اور واز سننے والوں سب کو میں نے بخش دیا۔ یہ نیکی کی بات، غور سے سننا، محبت سے سننا، ایسی بات جہاں نیکی کا درس ہو رہا ہو، اللہ کا رستہ بتایا جا رہا ہو، اس کو بندہ سننے والا خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، نیکی کرنے والے، ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہتا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ فرمایا تجھے بھی، پہلے تو یہودی تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تجھے بھی، تیرے غلام کو بھی، اور واز کرنے والے کو بھی، اور واز سننے والوں کو ہم نے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔